تو ناظرین، توصیف صاحب اس کمپنی کے جنرل مینیجر ہیں، جی ایم۔ توصیف صاحب، یہاں پر کس کس شعبے میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال جو اکثر استنبول میں، ترکی میں مقیم پاکستانیوں کو اپنے پچھلے ہم وطنوں سے پوچھا جاتا ہے اور جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جاب کے مواقع کتنے ہیں، جاب کیسے مل سکتی ہے. تو میں آپ کے توسط سے اپنے سارے دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ترکی میں جاب کے مواقع بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. کوئی بھی بندہ ترکی میں جاب کے حوالے سے اپنی پلاننگ نہ کرے، بلکہ بنیادی طور پہ ترکی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ یہ لینڈ آف اپرچونٹیز ہے. یہاں پہ بزنس کے مواقع بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ ترکی شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، ترکی میں رہائش رکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جاب کو ذہن میں نہ رکھیں بلکہ آپ بزنس کو ذہن میں رکھیں. اچھا، یہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے، کن کن شعبہ جات میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہماری آبزرویشن ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ ترکی چونکہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے، دنیا کی چھٹی بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے، اور آنے والے سالوں میں اس کا ٹارگٹ ہے کہ یہ پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پہ آئے. اور دنیا بھر سے ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا بزنس جو ٹورزم سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ٹور آپریٹرز کی کمپنی ہو، چاہے وہ ہوٹل کا بزنس ہو، چاہے ریسٹورنٹ کا بزنس ہو، چاہے ٹورسٹ سروسز ہوں جیسے گائیڈ سروسز ہیں، ٹور آپریٹنگ کی سروسز ہیں، یا یہاں پہ آپ پرائیویٹ ایچ لے لیتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں، یا ٹورسٹ کو کوئی اور سروس جیسے کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں آپ ٹورسٹ کو، تو کوئی بھی بزنس جو ٹورزم سے ریلیٹڈ ہوگا وہ یہاں پہ بہت زیادہ پھلے گا، بہت زیادہ کامیاب ہوگا. ریسٹورنٹ ہیں، ہوٹلس ہیں، ٹورسٹ کمپنی ہے، یہ یہاں کی ان شعبہ جات کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت کامیاب ہوگی. دوسرے نمبر پہ جو میری ترجیح ہے، جو میں اپنے دوستوں کو گائیڈ کرتا ہوں، وہ ہے یہاں سے ایکسپورٹس. ترکی اس وقت، اگر میں یہ کہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا شاید، کہ سوئی سے لے کے جہاز تک ہر چیز بنا رہا ہے. جی ہاں، بالکل. اور پوری دنیا میں بھیج رہا ہے، اور پوری دنیا سے بھی بڑھ کے یورپ، یو ایس اے، یو کے اس کی ٹاپ مارکیٹس ہیں جہاں ترکی سے ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. تو نہ صرف گلف پورا ریجن، نہ صرف ایشیا، بلکہ یورپ، یو ایس اے، یو کے ترکی کی بڑی مارکیٹس ہیں. اور اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں ٹاپ 10 کنٹریز وچ آر ایکسپورٹنگ فرام ٹرکی، تو آپ کو ان میں سے 6-7 ملک جو ہیں وہ یورپ کے نظر آئیں گے، 1-2 ملک جو ہیں اس کو گلف کے نظر آئیں گے، اور یو ایس اے نظر آئے گا. ٹاپ 10 کنٹریز جو ترکی سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ترکی سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو پورا یورپ جو ہے اس کے لیے ترکی ایسا ہی ہے جیسے منی چائنا ہے. بائی روڈس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے، ترکی بالکل ایشیا اور یورپ کے سنگم کے اوپر واقع ہے. تو یہاں سے بہت ساری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بائی روڈ ہوتی ہیں. تو دوسری بڑی اپرچونٹی انویسٹمنٹ کی یہاں پہ ٹریڈ کی ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھیں، یہاں آ کے اپنا سیٹ اپ بنائیں، اور اگر آپ کے دنیا میں کانٹیکٹس ہیں پوری دنیا میں، تو آپ یہاں سے بے تحاشا پروڈکٹس ہیں، کلودنگ کی چیزیں ہیں، شوز ہیں، برتن ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، الیکٹریکل کی چیزیں ہیں، فرنیچر ہے، اور سب سے بڑی جو پروڈکٹ ہے وہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے. گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس ہیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس ہیں، وہ یہاں سے آپ بھجوا سکتے ہیں. تو یہ دوسری بڑی اپرچونٹی ہے. اور تیسری بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ یہاں پہ سروس سیکٹر میں ہے. یہاں پہ جیسے ایجوکیشن ہے، یہاں پہ ہیلتھ ہے، یہاں پہ اور کنسلٹنسی کی سروسز ہیں، اور یہاں پہ کافی ساری جو سروسز ہیں، جو سروسز آپ دے سکتے ہیں. تو سروسز میں بھی اچھی خاصی اپرچونٹیز یہاں پہ موجود ہیں. اور پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ بڑھ رہی ہے، تو پاکستان سے بہت ساری چیزیں یہاں پہ ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں، جیسے پاکستان کی جو فوڈ آئٹمس ہیں، مسالہ جات ہیں، چاول ہے پاکستانی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ یہاں پر موجود ہے. تو آپ چاہے آپ ٹورسٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام کریں، چاہے آپ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام کریں، چاہے آپ یہاں پہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ، لوکل ڈومیسٹک ٹریڈ سے ریلیٹڈ کوئی کام کریں، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ بہت ساری اپرچونٹیز بزنس کے حوالے سے موجود ہیں. تو ناظرین، اکثر جو بزنس مین، کاروباری حضرات جو دبئی سے اور یو اے ای اور عرب ممالک سے، کویت اور سعودیہ سے آتے ہیں، تو وہ وہاں سے کالز کرتے ہیں، یا پھر وہ اپنے مائنڈ سیٹ کا کہتے ہیں کہ فارنر جو ہے وہ ترکی
ترکی اور دبئی میں سعودیہ میں کیا ڈفرینس ہے کاروبار کرنے کے حوالے سے, کمپنی بنانے کے حوالے سے؟ جیسے کہ سوال کرتے ہیں بندے کہ جیسے دبئی میں کمپنی بنائی اور وہاں پر ورک ویزے نکلاتے ہیں بندے پاکستان سے 10 15 یا 20 کمپنی کے حساب سے بندے پاکستان سے منگوا سکتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو اس بارے میں ہم توصیف صاحب سے پوچھیں گے کہ وہاں دبئی اور یو اے ای عرب ممالک میں کمپنی بنانا اور یہاں کیا ڈفرینس ہے, اور اس میں کیا کیا جو ایکسٹرا یہ ان سے ملتا جلتا ہے نظام یا ڈفرینس ہے یعنی کہ. جی توصیف صاحب. دبئی سے بالکل ڈفرینٹ نظام ہے, اور سب سے بڑا جو فرق دبئی اور ترکی کا اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ یہ ہے کہ دبئی میں ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ فارنرز کی ہے. باہر سے لوگ گئے ہیں یورپ سے, پاکستان سے, ایشیا سے, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ دبئی میں انویسٹمنٹ کی ہیں. اور اسپیشلی جو ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹس تھیں وہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بنانے والے بھی فارنرز تھے, سیل کرنے والے بھی فارنرز تھے, اور خریدنے والے بھی فارنرز تھے. اور اس میں بینکس کی انوالومنٹ, بینک کی فائنانسنگ بہت زیادہ تھی دبئی کی ریئل اسٹیٹ کے اندر. تو ترکی کی ریئل اسٹیٹ کے اندر اور ترکی کی انویسٹمنٹس کے اندر فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ ترکی خود 8 کروڑ سے زائد کی پاپولیشن کا ملک ہے, اور ان کی اپنی کنزپشن بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ انویسٹمنٹس بھی باہر سے بھی آتی ہیں, لیکن میجر انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ترکی کے اپنے لوگوں کی ہیں. اور اسی طرح سے جو کنزپشن ہے وہ بھی ترکی کی اپنی کنزپشن بہت زیادہ ہے. اور یہاں پہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ ٹرینڈ یہ ہے کہ فیملیز جس طرح سے گرو کرتی ہیں, نئے کپلز ہیں, نئی فیملیز بنتی ہیں, لوگ شادی کرتے ہیں, تو وہ یہاں پہ نیا گھر لے کے نئے گھر کے اندر شفٹ ہونا وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں. یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ترکی کی اپنی کنزپشن بہت زیادہ ہے کہ یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو انویسٹمنٹس ہیں, جو پروجیکٹ سیل ہوتے ہیں, اپارٹمنٹ سیل ہوتے ہیں, رینٹ پہ جاتے ہیں, تو یہ صرف فارنرز اس کو پرچیز نہیں کرتے یا فارنر اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرتے, فارنرز اس کے اندر رہتے نہیں ہیں, بلکہ ترکی کی اپنی بہت بڑی آبادی ہے کہ جو اس کی کنزیومر ہے, کنزیوم کرتی ہے. دوسرا جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے, کمپنی بنانے کے حوالے سے جو فرق آپ نے پوچھا, تو اس میں بھی ٹرکش گورنمنٹ جو ہے وہ دبئی کی نسبت بہت زیادہ انسینٹیوز دیتی ہے فارن انویسٹرز کو, آسانیاں پیدا کرتی ہے. فارنرز یہاں پہ آئیں, کمپنی رجسٹر کریں اور یہاں پہ بزنس کریں, تو اس کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے وہاں پہ کمپنی بنا کے امپلائی منگوا سکتے ہیں, تو یہ کافی سارے سوال کرتے ہیں مجھ سے میرے ویورز. تو یہاں پر بندہ کمپنی بنا لے تو اس میں آپ بندہ پاکستان سے یا کسی اور کنٹری سے امپلائی منگوا سکتا ہے؟ امپلائی منگوانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں جی, یہاں پہ میں مس گائیڈ نہیں کروں گا. یہاں کے رولز تھوڑے سے مختلف ہیں اور تھوڑے سے سخت ہیں کہ یہاں پہ کمپنی رجسٹر کروا کے, جس طرح سے دبئی آپ نے بتایا کہ 20 ویزے نکلوا سکتے ہیں, 30 50 100 200 ویزے, ہاں کمپنی کے حساب سے آپ ویزے نکلوا سکتے ہیں. وہ یہاں پہ پروسیس اس کا تھوڑا سا مشکل ہے. ٹرکش گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے پریفر کرتی ہے کہ آپ ٹرکش لوگوں کو یہاں پہ امپلائی رکھیں. اس کے بعد آپ باہر سے کوئی بہت ایکسپرٹ بندہ ہو, آپ کو یہاں پہ وہ نہ مل رہا ہو, تو پھر آپ باہر سے امپلائیز جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں, لیکن اس طرح سے کمپنی بیس کے اوپر آپ کو ویزے نہیں ملتے. یہاں پہ رول یہ ہے کہ اگر آپ نے باہر سے ایک فارنر کو بلانا ہے تو آپ کے پاس 5 ٹرکش سٹیزنز جو ہیں وہ امپلائی ہونے چاہیے, پھر آپ کسی ایک فارنر کو باہر سے ویزا دے کے بلا سکتے ہیں. ہر ایک اگر دوسرا بندہ بلانا ہے تو پھر اور 5 رکھنے پڑیں گے. جی, اور دوسرا بندہ بلانا ہے تو آپ کو مزید 5 ٹرکش پیپلز کو جاب دینی پڑے گی, پھر آپ دوسرا بندہ بلا سکتے ہیں. ٹھیک. تو جو عرب ممالک میں کمپنی بندہ بناتا ہے تو اس پہ عربی کے شیئر ہولڈر ضروری ہے, تو ترکی میں بھی ہے, ترکی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں, ترکی میں آپ کوئی بھی فارنر کسی بھی نیشنلٹی کا آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, اور یہاں اس کو کسی لوکل ٹرکش پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ایک بندہ ہے, گروپ آف پرسنز ہیں, 2 4 6 پارٹنرز ہیں, 50 پارٹنرز ہیں, وہ سارے کے سارے فارنرز ہو سکتے ہیں. یہاں پہ کسی لوکل ٹرکش کو اپنی کمپنی میں شیئر ہولڈر بنانا یا اس کی کفالت یا اس کو 51% شیئرز دینے کا اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے. آپ اکیلا بندہ فارنر آئے, آپ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے, اپنی یہاں کی فیسیں پے کرے, اور یہاں پہ وہ اپنی کمپنی رجسٹر کروا سکتا ہے. تو آج کا ہم جو موضوع ہے وہ کلوز کرتے ہیں, اور کافی سارے سوال جو ہم نے توصیف صاحب سے کیے اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس کا جواب دیا. تو آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے پاکستانی فارنر, تو ترکی میں استنبول میں ہر قسم کے فارنر موجود ہیں, تو پاکستانیوں کے حوالے سے ترکش جو لوگ ہیں وہ کیا
کیا سوچتے ہیں اور ہم سے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ہاں، بہت مزے کا کویشچن ہے جی، بڑا زبردست کویشچن ہے، اور یہ اگر میں اپنے دل کی آواز آپ لوگوں تک پہنچاؤں آپ کے اس چینل کے توسط سے، تو جتنا عرصہ مجھے یہاں پہ ترکی میں رہتے ہوئے ہو گیا ہے، میں نے بہت سارے ترک لوگوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، ملا ہوں، بزنس ڈیلز کی ہیں، تو جو رسپیکٹ پاکستانیوں کے لیے ہے وہ دنیا کی کسی اور نیشن کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں بالکل ٹو بی ویری فرینک آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو رسپیکٹ، جو احترام، جو محبت، جو چاہت پاکستانیوں کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں کہ جو 90s میں پاکستان رہ کے آئے ہیں، وہاں پہ پڑھ کے آئے ہیں، اسپیشلی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھ کے آئے ہیں، تو وہ آج بھی اپنے ان دنوں کو بڑی محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور بہت احترام کرتے ہیں۔ بہت سارے ترکوں کو اردو زبان آتی ہے، جب آپ ان کو تعارف کرواتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں تو وہ آپ سے اردو میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو کیا حال ہے، سب اچھا ہے، ٹھیک ہے، کیسے ہیں، یہ کم از کم بہت سارے ترکوں کو آتا ہے۔ اور یعنی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ یہاں پہ چونکہ پاکستان کے بہت سارے لوگ اللیگل یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ پولیس کا کہیں ناکہ لگا ہوتا ہے، وہ ان کو روکتے ہیں، تو اللیگل صرف یہ بتا دے کہ وہ پاکستان سے ہے تو وہ اس کو بعض کا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جا سکتے ہیں۔ اکثر کا جو بنگالی اور افغانی ہے وہ بڑا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے بنگالی بھی ملتے ہیں اور پٹھان جو افغانی ہیں وہ بھی ملتے ہیں، تو وہ پاکستان کارڈ یوز کر کے وہاں سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، اور اکثر نے پاکستانی پاسپورٹ بنوائے ہوئے ہیں یعنی کہ۔ اور اسپیشلی یہ جو ابھی ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل، اس کے بعد سے تو جو پاکستان سے ترکوں کے لیے محبت آئی ہے، اور ترک جو اس کے ایکٹرز ہیں ڈرامے کے بہت سارے وہ میسیجز بھی دے رہے ہیں، پیغامات بھی دے رہے ہیں اپنے، تو الحمدللہ ترکوں کے اندر جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت اچھے جذبات ہیں اور بہت ویلکم کرتے ہیں، بہت خوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، آپ کو چائے پیش کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بزنس کے اندر فیئر ڈیل کرتے ہیں۔ سب سے بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک دو طرفہ جو تعلق ہے محبت کا وہ موجود ہے۔ آخر میں آپ پاکستانیوں یا جو استنبول میں موجود پاکستانی ہیں، یہاں پاکستان سے آنے والے ہیں ٹورسٹ، یہاں کاروبار کے حوالے جس کسی کی کام سے یا کسی حوالے سے، تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی لوگوں کو؟ دیکھیں جی ملک صاحب، جو پاکستانی یہاں پہ آلریڈی موجود ہیں ان کو تو اندازہ بھی ہے کہ ترک قوم کس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھتی ہے اور کس طرح سے ان کو محبت اور چاہت دیتی ہے، تو یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے تو میرا یہی پیغام ہے کہ اس طرح کے کام کریں کہ یہ محبت قائم رہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کام نہ کریں کہ آہستہ آہستہ جیسے باقی اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں پاکستان قوم جو ہے وہ بدنام ہو چکی ہے، تو اللہ نہ کرے کہ یہ وقت ترکی میں بھی آئے کہ یہاں پہ جو پاکستانی ہیں وہ ایسے غلط کام کریں کہ ایز اے نیشن ہم یہاں پر بدنام ہوں۔ تو ان کے لیے تو میرا یہی پیغام ہے کہ لیگل رہیں، اچھے کام کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں، فراڈ نہیں کریں، چیٹ نہیں کریں، تاکہ ہماری ایک بحیثیت قوم جو ہے یہاں پہ اچھی ایک گڈ ول جو ہے وہ برقرار رہے، جو کہ موجود ہے بہت اچھی ہے، وہ برقرار رہے۔ اور جو وہاں ہیں پاکستانی جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سیر و سیاحت کے لیے آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مستقل سکونت کے لیے آنا چاہتے ہیں، سٹیزن شپ کے لیے آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بزنس کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ اگر وہ پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں موو ہونا چاہ رہے ہیں، ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں سے منتقل ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بیسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے، سب سے بہترین منزل جو ہے وہ ترکی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ آپ کو لیگل طریقے سے آئیں اور بہت اچھا ویلکم ملے گا، لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے، یہاں کی سکونت بہت اچھی ہے، یہاں پہ فیملی لائف بہت اچھی ہے، یہاں پہ بڑے بگ سٹیز ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، ان کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ رورل سائڈ پہ جا سکتے ہیں، دیہاتی علاقوں میں جا کے رہ سکتے ہیں، بہت ہی پرسکون زندگی آپ یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹس لے کے آتے ہیں، پیسہ لے کے آتے ہیں، یہاں پہ بزنس کرتے ہیں، تو بزنس کرنے کے بھی بہت اچھے مواقع ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کی پالیسیز کے اندر تسلسل ہے، یہاں پہ اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آج یہ پالیسی ہے کل کو نئی گورنمنٹ آ گئی اس نے بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔
یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ گزشتہ 23-20 سال سے 25 سال سے جی ہاں جی مستقل پاور کے اندر ہے. ہمارے جو رجب طیب اردوان صاحب ہیں ان کی یہاں پہ سربراہی میں ایک مستقل گروئنگ کنٹری ہے, پالیسیز کے اندر ٹھہراؤ ہے, اور جو بھی پالیسی بنے گی وہ لانگ ٹرم ہوگی. جی ہاں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے ہیں, گورنمنٹس چینج بھی ہوتی ہیں, تو سسٹمز ایسے ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ پالیسیز چینج نہیں ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ آج فرض کریں آپ انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں, آج آپ پہ 2% ٹیکس لگا ہے فار ایگزامپل کسی چیز میں, تو کل کو نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ اس کو اٹھا کے 10% کر دے گی. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ فارنر کے لیے جو پالیسیز ہیں, جو سیکیورٹیز موجودہ گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ انشاءاللہ مستقل رہے گی. تو اس لحاظ سے دوسری اہم بات ہے کہ یہاں پہ جس طرح کا مائنڈ سیٹ آپ کا ہے, آپ کو یہاں پہ اس طرح کا ماحول مل سکتا ہے. اگر آپ آزاد خیال ہیں, اگر آپ کو ایک لبرل سوسائٹی چاہیے, اگر آپ کو ایک ماڈرن سوسائٹی چاہیے, اگر آپ ایک ماڈرن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تو آپ کو یہاں پہ اس طرح کا ماحول مل سکتا ہے. اگر آپ مذہبی انسان ہیں, آپ کی فیملی مذہبی ہے, آپ یہاں پہ اپنی مذہبی جو تھاٹس ہیں ان کے مطابق زندگی یہاں پہ گزارنا چاہتے ہیں, آپ یہاں پہ یہاں خواتین پردہ کرنا چاہتی ہیں, تو مکمل حجاب کر کے یہاں پہ پھر سکتی ہیں. یورپین کنٹریز کی طرح ان پہ حجاب پہ پابندی نہیں لگے گی. تو یہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, ملٹی ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے. یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا ماحول مل سکتا ہے. جس طرح کے ماحول میں آپ یہاں پہ اپنے آپ کو ایزی فیل کر سکتے ہیں, آپ یہاں پہ آئیں, اس طرح کی زندگی آپ گزاریں. تو میرے ایک دوست ہیں, ان کی بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ لگزوریس لائف سٹائل کے لیے نہیں آیا, یہاں میں عیاشی کے لیے نہیں آیا, بلکہ میں ایک پیسفل زندگی گزارنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. اپنی فیملی کے ساتھ وہ یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں, 5-4 سال سے یہاں وہ رہ رہے ہیں, اور بہت پرسکون ہے. یہاں پہ بزنس بھی کر رہے ہیں, بزنس بھی ان کا اچھا چل رہا ہے, اور فیملی بھی ان کی, بچے یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ہیلتھ کا نظام بہت اچھا ہے. ابھی یعنی اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا, تمام ریزیڈنٹس کے لیے ایجوکیشن یہاں پہ فری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس یہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ہے تو پلے گروپ سے لے کے یونیورسٹی تک کی ایجوکیشن آپ کے بچوں کے لیے بالکل فری ہے. ہیلتھ کا سسٹم جو ہے وہ دنیا کے بہترین ہیلتھ کے سسٹمز میں سے ایک ہے. یورپ کے ہیلتھ کے سسٹم کے مطابق آپ کا جو ہے وہ ہیلتھ کا سسٹم یہاں پہ ملتا ہے. بالکل جی, گزشتہ جو وبا گزری ہے اس سے کافی اس سے آپ اندازہ کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ انفراسٹرکچر دیکھیں, ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم دیکھیں. دنیا کا بہترین میٹروپولیٹن سٹی ہے کہ آپ کو استنبول کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ جانا چاہیں تو آپ کو بہترین پبلک ٹرانسپورٹ ملے گی. سینیٹیشن کا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیوریج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہی ساری چیزیں دنیا کے اندر سمجھی جاتی ہیں کہ کون سا ڈیولپڈ کنٹری ہے جہاں پہ ہمیں موو ہونا چاہیے. تو اگر یہ ساری کی ساری سہولیات, ماحول دیکھیں کتنا صاف ستھرا ہے, آلودگی نہیں ہے, صفائی ستھرائی کا انتظام بہت زبردست ہے, یہاں کا بلدیاتی نظام جو ہے وہ بہت مضبوط ہے, ادارے بہت مضبوط ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرٹ کی حکمرانی ہے. ٹھیک ہے, کرپشن نہیں ہے, میرٹ ہے. اگر آپ لیگل ہے, میرٹ کے اوپر ہے, آپ اور ٹرکش ایک دو بندے جو ہیں وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ میرٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, کوئی بھی یہاں پہ آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو میرٹ کے اوپر اگر آپ موجود ہیں تو دنیا کی کوئی آپ کو پریشانی یہاں پہ لاحق نہیں ہوگی. توصیف صاحب بہت شکریہ جی. ناظرین, ہم یہاں پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ٹیک کیئر جی, اپنا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ جی. تو ناظرین, آتے ہیں ہم آج جو ٹورزم کے حوالے سے توصیف صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ساری آگاہی دی. تو آخر میں ہم توصیف صاحب سے ایک کویسچن کریں گے کہ 2023 کے بعد ترکی میں کیا ہونے والا ہے اور کیسا رہے گا پاکستانیوں کے لیے یہاں 2023 کے بعد. ہاں جی ملک صاحب, اس میں میں صرف اتنا اس میں کہوں گا کہ چونکہ ایک عالمی معاہدہ تھا, اس کے تحت آج سے 100 سال پہلے پوری دنیا کی طاقتیں بیٹھیں اور ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا, اور اس معاہدے کے تحت کچھ پابندیاں ہیں ترکی گورنمنٹ کے اوپر. اور 2023 میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ معاہدہ جب ختم ہوگا, وہ پابندیاں جب ختم ہوں گی, تو ترکی ایک دم سے بہت زیادہ گرو کرے گا, دنیا کے اندر ایک نئی قوت بن کے ابھرے گا.
تو یعنی کوئی ایسا شور شاٹ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہو جائے گا، آدمی حالات کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، یہ تو اس کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ایک توقع ہے کہ 2023 کے بعد ترکی دنیا کے اندر ایک بڑی پاور بن کے ابھرے گا۔ اور آج اگر کوئی بندہ باہر سے آتا ہے، یہاں پہ سیٹل ہوتا ہے، یہاں پہ اپنا بزنس سیٹ کرتا ہے، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ 2023 کے بعد اس کے بزنس کو ایک بڑا جمپ ملے گا۔ جی ہاں جی، انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر جی ناظرین، اللہ حافظ جی، اپنا خیال رکھیے، ہمیں لائک کریں، واچ کریں، سبسکرائب کریں